ایک دن نا پردے پہ بحث ہو رہی تھی، بیٹھے تھے کچھ لوگ تو بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جناب عورت کو نقاب پہننا چاہیے، برقع اوڑھنا چاہیے، کچھ کہہ رہے تھے ٹوپی والا برقع اچھا ہے، کچھ کہہ رہے تھے فلاں زیادہ اچھا ہے، باتیں ہو رہی تھی، کوئی آیت پڑھ رہا تھا، کوئی حدیث پڑھ رہا تھا، علماء بابا جی سادے سے بیچ میں بیٹھے تھے۔ میں نے ان کی طرف توجہ کی، میں نے کہا بزرگوں آپ بھی تو کوئی جواب دینا۔ کہنے لگے مولوی صاحب مجھے حدیثیں نہیں آتی، کہنے لگے مجھے آیتیں اور حدیثیں مجھے نہیں آتی، آیتیں اور حدیثیں، پر پردہ بڑا ضروری ہے، یہ میری عقل میں بات آ گئی ہے۔ تو میں نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگا یہ تو چھوٹے سے بچے کی بھی عقل میں آ جاتی ہے۔ میں نے کہا صاحب ہمیں بھی سمجھا دیں، چلیں ہمیں کو بات مل جائے، آپ چلیں اگر آپ نے علم نہیں پڑھا تو عمر تو آپ کی زیادہ ہے نا، آپ نے بزرگوں سے باتیں سنی ہیں۔ تو کہنے لگے بیٹا میرا چھوٹا سا پوتا ہے، وہ بازار سے ٹافی خرید کے لاتا ہے، اگر ٹافی کے اوپر سے کاغذ اتار دیتا ہے نا تو ٹافی میں مکھیاں بیٹھنے شروع ہو جاتی ہیں، ٹافی پہ مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں، جب تک اس کے اوپر وہ لفافہ رہتا ہے، کاغذ رہتا ہے، اس پہ مکھیاں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اللہ کرے اس درویش کی بولی ٹکرا جائے۔ کہنے لگے جب تک تو اس کے اوپر کاغذ رہا تب تک اس پہ مکھیاں، اور جب اس کے اوپر سے کاغذ اتر گیا تو مکھیاں بیٹھ گئیں۔ کہنے لگے 4 سال کا میرا پوتا، میں نے منت کر دی کہ کھا لو، کہنے لگا میں نہیں کھاتا، اس پہ مکھیاں بیٹھ گئی ہیں، میں نہیں کھاتا، گندی ہو گئی ہے، میں نے یہ ٹافی نہیں کھانی۔ کہنے لگے میں بوڑھا آدمی دوبارہ دکان پہ گیا، جدوجہد کر کے نئی ٹافی لایا، بیٹے کو کہا کھا لو، اب اس نے کھائی۔ کہنے لگے مجھے سمجھ میں آ گئی، جو بی بی پردہ کرے گی اس پہ مکھیاں نہیں بیٹھیں گی، جو عورت پردہ کرے گی اس پہ مکھیاں، اور اگر اس پہ مکھیاں بیٹھ گئیں تو پھر وہ کسی کے لیے قابل قبول ہے۔ اور اگر پردے میں چھپی رہی اور بھائی قیمتی چیزوں کو غلاف چڑھتے ہیں، کسی نے کبھی کیمسٹری غلاف پہ نہیں چھپائی، فزکس نہیں چھپائی، کبھی کسی شاعر ادیب نے اپنا لکھا ہوا شاعری کا کلام نہیں چھپایا، غلاف جب بھی چڑھتا ہے قرآن پاک میں چڑھتا ہے۔ میرے بھائی کروڑوں اور اربوں اور کھربوں کا مکان بنا کے لوگ اس کو غلاف نہیں چڑھاتے، غلاف جب بھی چڑھتا ہے بیت اللہ کو ہی چڑھتا ہے۔ جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ غلاف پہ ہوتی ہے۔ میری بہنوں میری بیٹیوں، اگر تم اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہتی ہو تو غلاف میں چھپ جاؤ، تمہاری قیمت بڑھ جائے گی، تمہارا وقار بڑھ جائے گا، تمہاری عظمت بڑھ جائے گی۔ میرے حبیب نے فرمایا جتنی گھر کے اندر رہو گی، دنیا تو دنیا رہی، اللہ کی نظر میں تمہاری قیمت بڑھ جائے گی، رب کریم کی نگاہ میں تمہارا وقار بڑھ جائے گا، اللہ کی نظر میں تمہاری عظمت بڑھ جائے گی۔ اور جب عورت نکلتی ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے، میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت چھپانے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز، چھپانے کی، یہ قیمتی ہے، یہ خزانہ ہے، اسے چھپا کے رکھو۔ فرمایا جب یہ گھر سے نکلتی ہے، فرمایا اور کوئی دیکھے نہ دیکھے شیطان اسے دیکھتا ہے، شیطان وسوسہ اندوزی کرتا ہے، شیطان اسے دیکھتا ہے۔ اور حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بات کرتے تھے، جب لفظ بیان کرتے تھے، محتاج جملے بولتے تھے، بڑا کم، رحمت للعالمین نبی کی زبان سے بڑا کم سخت جملے نکلتے تھے۔ میرے حبیب نے لفظ ادا کیے سخت جملے۔ میرے کریم نے فرمایا جو عورت، یہ جو مائیں بہنیں سن رہی ہیں خدا را آگے پہنچائیں، آپ بھی گھر میں جائیں تو یہ والا باز اپنے گھر میں پہنچائیں، سنائیں، خدا را سنائیں، خدا را۔ روز ایک قیامت ٹوٹتی ہے اور میرے بھائی لاکھوں عزت دار لوگ اپنے تکیے پہ منہ رکھ رکھ کے روتے ہیں، اس لیے کہ وہ بچی جس کے بارے میں کہتے تھے ہمیں اعتبار ہے، اعتبار کا لفظ بول کے باپ جو ظلم کرتا ہے اپنی بیٹی پہ، بھائی اعتبار کا لفظ بول کے ظلم کرتا ہے بہن پہ، اعتبار کا جملہ بول کے زیادتی کرتے ہیں ہم اپنی جانوں پر۔ حضرت جنید بغدادی صوفیاء کے سرخیل صوفیاء کے، ان سے ایک شخص کہنے لگا مجھے بیٹی پہ اعتبار ہے، میں اس کو فلاں جگہ داخل نہ کرا دوں، پڑھ لے۔ آپ فرمانے لگے تجھے اعتبار ہے تو کیا اللہ کے رسول کو اعتبار نہیں تھا؟ یہ تو نے کیسا لفظ بولا؟ تجھے اعتبار ہے، نبی پاک کو نہیں تھا؟ میرے محبوب کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی تھی، اور وہ بی بی جس کو قرآن کہتا لستن کاحد من النساء، تمہارے جیسی دوسری کوئی ہو سکتی نہیں۔ میرے محبوب کے پاس حضرت حفصہ بیٹھی تھی، جناب سودا بیٹھی تھی، اس سے بڑھ کر بھی کسی کو اعتبار ہوگا جن کو قرآن کہتے ہیں جیسی دوسری ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم نابینا سے ابھی آئے، او بھائی نابینا دل کی آنکھیں کھول کے سنو، نابینا سے ابھی نابینا آنکھوں سے نظر نہیں آتا، حضور کی بارگاہ میں آئے، مجھے اعتبار ہے بیٹی پہ، مجھے اعتبار ہے، سندل کی بنی ہوئی بیٹی ہے، حور ہے تیری بیٹی، اس کے قریب گناہ نہیں جاتا، یہ تو زیادتی کر رہا ہے اپنی بیٹی پہ، یہ جملہ بول کے تو ظلم کر رہا ہے۔
تو ظالم اور فاجر ہو گیا جب تو نے یہ کہا کہ مجھے اعتبار ہے. میرے حبیب پاک سے بڑھ کر کس کو اعتبار ہوگا؟ میرے کریم رسول سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ تھی، حضرت حفصہ تھی، حضرت سودا تھی، عبداللہ ابن مکتوم نابینا ہے تو میرے نبی نے فرمایا بیبیوں پردہ کرو. بیبیوں بول کے بتائیے، بیبیوں سارے بولیے، بیبیوں. اللہ کرے یہ آواز گونج جائے پورے معاشرے میں، بیبیوں. میرے نبی نے جملہ کہا، بیبیوں پردہ کر لو، پردہ کرو، نظریں جھکاؤ، نقاب اوڑھو. ایک زوجہ بولی، حضور انہیں تو نظر نہیں آتا، وہ تو بیچارے نابینے ہیں. ترمذی میں حبیب پاک کے لفظ سنیے، یا رسول اللہ انہیں تو نظر نہیں آتا. میرے رسول نے فرمایا تمہیں تو نظر آتا ہے نا، تم تو اندھی نہیں نا. وہ ایک مرد آیا ہے، وہ ایک صحابی آیا ہے، تمہیں تو نظر آتا ہے، تمہاری آنکھیں تو ہے، اسے فتنہ آئے نہ آئے تمہیں نظر آتا ہے. خبردار پردہ کرو، آنکھیں جھکاؤ، چہروں پہ نقاب ڈالو. حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے، اگر میرے رسول پاک اپنی ازواج کو کہتے ہیں پردہ کرو اور تو کہتا ہے مجھے اعتبار ہے، اگر نبی پاک اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں پردہ کر، تو کہتا ہے مجھے اعتبار ہے. جناب جنید بغدادی مزید بولے، آپ فرمانے لگے اگر حسن بصری پڑھانے والا ہو، رابعہ بصری پڑھنے والی ہو اور بیچ میں قرآن پاک پڑھا ہوا ہو، پڑھانے والا حسن بصری، پڑھانے والے حسن بصری جنہوں نے مولا علی شیر خدا کی صحبت پائی، جنہوں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں پرورش پائی، فرمایا پڑھانے والا حسن بصری، پڑھنے والی رابعہ بصری. وہ بی بی جو دعا مانگے تو اللہ مردہ اونٹ کو زندہ فرما دے. فرمایا پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والے رابعہ بصری ہو، اور جو پڑھا جائے وہ قرآن ہو. فرمایا قسم اللہ کی عزت کی، میں پھر بھی انہیں پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں دیتا، میں پھر بھی انہیں تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، میں پھر بھی انہیں اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا. اس لیے کہ یہ حسن بصری ہیں اور منع کرنے والے امام الانبیاء ہیں، اس لیے کہ یہ رابعہ بصری ہے اور منع کرنے والے سید الرسل ہے. خبردار پھر بھی اجازت نہیں. میرے نبی کریم علیہ السلام بولے، حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی نیک آدمی کسی نیک عورت کے ساتھ بے پردہ ہو، نیک آدمی وہ پیر گناہگار نہیں جس کے پاس بیویاں جاتی ہیں، وہ گناہگار نہیں، وہ تو مجرم ہے. وہ خالی گناہگار نہیں، وہ تو پاپی ہے. وہ خالی گناہگار نہیں، وہ تو دین کا ڈاکو ہے، ڈاکو. وہ تو فاسق ہے، وہ تو دین کی حدیں توڑنے والا ہے. وہ تو اس کو تو گھسیٹا جائے گا قیامت کے دن. جو عورتوں سے بے پردہ ملتا ہے تو گھسیٹا جائے گا. لیکن سوال یہ ہے وہ خامد کدھر ہوتا ہے جس کی بیوی پیر کے پاس اکیلی جاتی ہے؟ سوال یہ ہے وہ بھائی کدھر ہوتا ہے جس کی بہن پیر کے پاس اکیلی جاتی ہے؟ سوال یہ ہے بیٹا کدھر ہوتا ہے جس کی اماں اکیلی جاتی ہے؟ میرے نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم سرور کون مکہ سیاح لامکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر نیک ہو بندہ، بیوی بھی نیک ہو تو ایک میں بیٹھ سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر عورت دین سیکھنے چاہے پیر کے پاس جائے تو اپنے خاوند کے ساتھ جائے، اپنے بھائی کے ساتھ جائے، پھر بھی پردے میں بیٹھے، دور بیٹھے، آواز کے ساتھ بات کو سمجھے، لیکن اس کو تنہائی کرنے کی اجازت کسی کو بھی اجازت ہے، وہ چاہے جو مرضی بھی ہو، کوئی بھی ہو. بڑی کھلی بات کر رہا ہوں. میرے حبیب پاک سے پوچھا حضور اگر مرد عورت نیک ہو پھر بھی تنہا نہیں بیٹھ سکتے؟ میرے محبوب نے فرمایا اگر زکریا کے بیٹے یحییٰ ہو اور عیسیٰ کی والدہ مریم ہو تو پھر بھی میں انہیں تنہا رہنے کی اجازت نہیں دیتا، پھر بھی انہیں تنہا رہنے کی میں اجازت نہیں دیتا، پھر بھی اجازت نہیں ہے. جب میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پابندی لگا دی، جب بات حضرت حسن بصری اور رابعہ بصری کی آ گئی، جب بات جناب مریم سلام اللہ علیہا اور جناب سیدنا زکریا علیہ السلام کی آ گئی، جب یہاں تک بات پہنچ گئی تو پھر تو ماڈرن ہے، پھر تو زیادہ اعتبار والا ہے کہ تیری بیٹی یونیورسٹی ڈرائیور کے ساتھ جاتی ہے. پھر تو نے کہاں سے وہ اس کے اندر نور بھر دیا ہے کہ تیری بیٹی اکیلی گھومتی ہے؟ پھر کہاں تو نے یہ بات سمجھ لیا ہے کہ تیری بچی جہاں مرضی تنہا رہتی ہے؟ پھر تو کہاں سے وہ قوت لایا؟ یہ تعلیم ہے. اقبال نے کہا یار مشرق ہوس میں گلتا شباب اریاں شراب اسیاں، اسے بھی دیکھو گری کے اسیاں، ہم ایسی تہذیب کیا کریں گے. اور اقبال کہنے لگے تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، اس لیے کہ جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ وہ ناپائیدار ہوگا. میرے بھائی ہم لوگ پہلے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں بیٹے تو نے جلنا نہیں. ہم پہلے اس کو ساری سہولیات دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں تو نے بگڑنا نہیں. میرے نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بی بن سور کے بازار جائے، میری طرف دیکھیں، آنکھیں کھول کے دیکھیں، یہ حدیث آپ نے سنانی ہے انشاءاللہ. بولیے
سنائیں گے انشاءاللہ تعالی؟ بول کے انشاءاللہ کہیے، آپ کو ثواب ہوگا. سنائیں گے انشاءاللہ؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بن سور کے بازار جائے، اب تو خیر بیویاں برقع پہن کے جاتی، برقعے پہ بھی کڑھائی کی گئی، برقعے پہ بھی کام کرایا. برقعے پہ جو کام اور نقش نگاری ہوئی ہے وہ 10,000 کی ہے. برقع پردے کے لیے پہننا تھا، دکھانے کے لیے. یہ کیسا برقع ہے کہ اس نے برقع بھی پہنا ہوا ہے اور برقع بھی اس نے فیشن والا پہن لیا ہے؟ یہ کس طرح کا؟ اس تو پردے کو پردے کی ضرورت پڑ گئی. یہ کیسا پردہ ہے کہ جو پردے کو پردے کی ضرورت ہے؟ برقع تو اس لیے ہوتا ہے کہ مجھے دیکھے کوئی نہ، اور اس نے تو پہنا ہی اس لیے کہ ذرا لوگ دیکھیں تو صحیح میں نے کتنا قیمتی پہنا ہے. اس حجاب کو حجاب کی ضرورت پڑ گئی. میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا بلا ضرورت. عورت کو اجازت ہے بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائے، عورت کو اجازت ہے ضرورت پڑ جائے گھر میں سودا سلف نہ آتا ہو تو لینے چلی جائے. عورت کو اجازت ہے اگر گواہی کی ضرورت پڑ جائے تو پردہ کر کے قاضی عدالت کے پاس گواہی دینے جائے. عورت کو اجازت ہے حج پہ جائے، عورت کو اجازت ہے عمرے پہ جائے. عورت کو اجازت ہے کہ اگر کسی وقت جہاد کے لیے عورتوں کی ضرورت پڑ گئی تو حضرت فاطمہ اور جناب عائشہ کی سنت ادا کرے، جہاد کو جائے. لیکن اگر عورت موج کرنے جائے اور روز گئے وہ دیکھیں نا فلاں پارک میں تھے آپ تو کبھی گئے ہی نہیں، فلاں جگہ تھے آپ کے پاس تو فرصت ہی نہیں، فلاں میری سرگودے والی بہن کا خامن تو روز لے کے جاتا ہے، آپ نے تو کبھی توجہ نہیں فرمائی. روز پیغام دیتی رہے. میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بی بی بن سور کے بلا ضرورت بازار جائے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک قدم وہ اٹھائے گی تو اس پر اللہ کی لعنت برسے گی، فرشتوں کی لعنت برسے گی، زمین والے لعنت برسائیں گے، آسمان والے لعنت برسائیں گے. اور میرے حبیب بولے تو فرمایا جب اللہ کی لعنت برسے گی تو میں بھی اس بی بی پہ لعنت ہی کروں گا جو بی بی بن سور کے جائے. اور آگے سن لیں، میرے حبیب نے فرمایا اگر اس کا خامد راضی ہو اس کے بن سور کے بازار جانے پہ، آپ ناراض ہو جائیں، اللہ کرے اس بات پہ ہو ہی جائیں اور اللہ کرے بدل جائے نظام، جو خامد خود میک اپ کرا کے تیار کرا کے پارٹی میں لے کر کے جائے، جو سامنے والی فرنٹ سیٹ پہ خود بغیر نقاب کے اس کو بٹھائے، جو موٹر سائیکل کی پشت پہ خود تیار کرا کے بٹھائے اور جو خود کہے تو چلی جانا جا، تو شادی بھی تو دیکھا، بلا کام بھی تو کرا، میں آزاد ہوں. میرے حبیب نے فرمایا جس کی بیوی بن سور کے جائے، جس کی بیوی میک اپ کر کے جائے، چیلم پہ بھی بیوٹی پارلر سے ہو کے جاتی ہے، جس کی بیوی بن سور کے نکلے وہ راضی ہو، وہ خوش ہو. بعد ایسے منع کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، وہ گناہ صرف عورت کے ذمے ہے. لیکن اگر عورت بن سور کے نکل رہی ہے اور خامد راضی ہے، وہ کہتا ہے ہاں ہم ماڈرن ہیں، ہم جدید دور کے ہیں، ہاں جدت اسی کا نام ہے. ہاں لوگوں کو پتا کیسے چلے گا ہمارے پاس پیسے ہیں، کیسے پتا چلے گا کہ 3 گاڑیاں ابا جی کے پاس ہے، ایک بیٹی کے پاس ہے، ایک بیوی کے پاس ہے، کیسے پتا چلے گا کہ ہم بہت تعلقات والے، ابا جی فلاں شادی پہ، بیٹی فلاں گھر میں اور بیوی فلاں گھر چلی گئی، ہمارے تعلقات زیادہ ہے اس لیے ہمیں زیادہ جانا پڑتا ہے. میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت بن سور کے جائے، خامد راضی ہو، وہ جتنے قدم اٹھائے گی اتنے ہی اپنے خامد کے لیے جہنم میں مکان تعمیر کرے گی. فرمایا اس کے خامد کے لیے اتنے مکان دوزخ میں تیار ہو گئے، وہ جلایا جائے گا، وہ تپایا جائے گا، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا. اور میں نے شاید آپ کو درجنوں بعد حدیث سنائی ہو، میرے کریم رسول نے فرمایا بی بی ایک ہوگی پر 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. یا رسول اللہ کس کو؟ فرمایا باپ نے پردے کا نہیں کہا تو باپ بھی دوزخ میں جائے گا، اگر بھائی نے پردے کا نہیں کہا تو وہ بھی دوزخ میں جائے گا، شوہر نے پردہ نہیں کرایا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا. وہ بیٹا جو کہتا تھا نا 1.25 لاکھ کا موبائل لینا ہے تو اماں نے گھر کے اندر شور ڈال دیا، مجبور کیا خامن کو لے کر کے دیا، اس بیٹے سے پوچھا جائے گا تو ساری ضدیں اماں سے منواتا تھا، یہ تو نے کیوں نہیں کہا پردہ کر لے؟ اور اب تو بی بی ذرا 40 سال کی ہوتی ہے تو کہتے ہیں میری خیر ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میری خیر ہے، روٹیاں ساری کھاتی ہوں، باقی سارے کاموں میں جوانوں کی طرح ہوں، پردہ نہیں میں نے کرنا، میری خیر ہے. فلانا تو میرے بیٹے کی طرح. ظلم کی حد ہے، ظلم کی حد. کزن ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے، کزن وہ کس مصیبت کا نام؟ کہتے یہ بھائی ہے، وہ بھائی یہ بھائی ہوتا تو اس سے نکاح ناجائز ہوتا. اب چونکہ اللہ نے اس کے ساتھ نکاح کو حرام رکھا ہے تو یہ تمہارا بھائی ہو سکتا؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور نجس العین ہے، کتا بالکل ناپاک نہیں ہوتا، کتا بھیگ جائے تو بعد اوقات ناپاک ہوتا ہے، یا کتے کے منہ سے تھوک نکلے تو ناپاک ہوتی ہے. سور نجس العین ہے، پورا ناپاک، خشک بھی ہو تو ناپاک ہے. میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک سور ہو وہ پہلے ہی ناپاک، اور دوسرا پھر وہ سور گند میں لپٹا ہوا ہو، غلاظت سور کو لگی ہوئی ہو. فرمایا ایک تو سور جو نجس العین ہے اور پھر وہ گند میں لپٹ جائے، غلاظت میں بھر جائے، اس کے پورے وجود کو گندگی لگ جائے. فرمایا وہ سور گندگی اور غلاظت میں لپٹا ہوا
تیرے جسم سے لگ جائے تو اتنا برا نہیں جتنا غیر محرم عورت کا وجود تیرے وجود سے لگ جائے تو برا ہے. کس قدر تفصیل دی, کہاں سے بات شروع کی اور کہاں میرے نبی نے سکھائی. کزن ہاتھ ملا رہی ہے, کزن کے ساتھ بازار جایا جا رہا ہے, کزن کے ساتھ فلاں کام ہو رہا ہے, کزن تو چچا کا بیٹا بھائی ہوتا ہے. اگر یہ سگا بھائی ہوتا تو اس کے ساتھ نکاح ناجائز ہوتا. خدا را آ جاؤ, لوٹ آؤ, واپس پلٹو دین کی طرف, لوٹو اس تباہی سے نکلو. یہ جو آگ ہے, یہ جو بے سکونی ہے, یہ جو تماشا ہے, یہ لاکھوں کمانے کے باوجود جو بے برکتی ہے, یہ بڑی بڑی فوجوں کے باوجود جو روز میتیں اٹھتی ہیں, یہ جو روز جنازے پڑے جاتے ہیں, یہ جو روز بیٹیاں بیوہ ہوتی ہیں, یہ جو روز ماؤں کے سہاگ لٹتے ہیں, یہ ہماری نافرمانیاں ہیں. ہم دین کے معاملے میں ہم لوگوں نے نرمی شروع کر دی ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنے لگے ہیں. میرے حبیب کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا صرف شرمگاہ کا نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا آنکھیں بھی زانی ہوتی ہیں, کان بھی زانی ہوتے ہیں, زبان بھی زانی ہوتی ہے. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. صحابہ نے عرض کی حضور زبان کیسے زانی ہوتی ہے؟ فرمایا جو نماز کے باوجود گند بولتا ہے, غلیظ گفتگو کرتا ہے, وہ زبان کا زانی ہے. اور فرمایا جو روز گند دیکھتا ہے, وہ جتنی مرضی تجدے پڑھے, وہ آنکھ کا زانی ہے. اور جو گندی باتوں میں لذت محسوس کر کے سنتا ہے, وہ جتنا مرضی روز اٹھ کے مسجد میں جھاڑو دے, وہ کانوں کا زانی ہے. میرے نبی نے فرمایا آنکھ کا زنا بھی چھوڑ دو, کان کا زنا بھی, بولیے کان کا زنا بھی, زبان کا زنا بھی. مسند امام احمد بھی نمبر اٹھائیے. ایک صحابی نے عرض کی حضور نماز میں دل نہیں لگتا, میرا قرآن پاک میں دل نہیں لگتا, درود و سلام میں دل نہیں لگتا. آمنہ کے معصوم لال نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا جا اپنی نظر جا کے پاک کر لے, اللہ کے نبی کا وعدہ ہے تیرا سجدے میں دل لگنے لگ جائے گا. جا اپنی آنکھ کو طہارت دے, وضو کرا, نظروں کو پاک کر, اللہ کے رسول کا وعدہ ہے تیرا قرآن پاک میں دل لگے گا. جا کے اپنی نظر کو پاک کر, وعدہ ہے تیری زبان پہ درود و سلام جاری ہو جائے گا, اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا. میرے بھائیوں, عورت کا پردہ, عورت کا حجاب دین میں اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے, جس طرح روزہ فرض ہے, جس طرح زکوٰۃ فرض ہے, اسی طرح عورت کا پردہ بھی فرض ہے. اگر کسی گھر میں عورت پردہ نہیں کرتی, اس گھر کے مکین سارے اللہ کے حضور جواب دے ہیں. میرے حبیب کریم علیہ السلام نے جس عورت کو پسند کیا, جس عورت کی تعریف کی, جس عورت کی بابت میرے نبی نے ارشاد فرمایا, وہ بڑے خوبصورت لفظ ہیں, صاحب احکام القرآن نے لکھے ہیں. میرے حبیب پاک نے صحابہ کی محفل سجائی, مجمع کھچا کھچ مسجد بھر گئی. حضور نے فرمایا بول کے بتاؤ خیر النساء کون سی ہے, عورتوں میں سب سے اچھی بی بی کون سی ہے, بول کر کے بتاؤ. حضرت صدیق اکبر سے لے کر مولا علی تک, حضرت علی سے لے کر جناب بلال تک, حضرت سلمان فارسی سے لے کر عبداللہ مزنی تک بھرا پڑا ہے مجمع. حضور نے فرمایا بولو سب سے اچھی عورت ہے, سب سے اچھی عورت کون ہوتی ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور جس کی نماز قضا نہ ہوئی. فرمایا وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچی. ایک نے کہا حضور جو خامد کی تابع دار ہو. فرمایا وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جو پاک دامن ہو. حضور نے فرمایا تم میری مراد کو. حضرت علی فرماتے ہیں جب سب کے جواب غلط ہو گئے تو میں, قد میرا چھوٹا تھا, میں پیچھے بیٹھا تھا, میں گردن جھکا کے پیچھے سے نکل گیا. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں بی بی صاحب کے پاس پہنچا. میں نے کہا فاطمہ حضور نے سوال کیا ہے. تو حضرت فاطمہ بھی گویا مسکرا کے کہنے لگی علم کے شہر کے دروازے تو آپ ہی ہیں, تو آپ یہاں آ گئے. کہا حضور نے سوال کیا ہے اور مجھ سے لے کر ابو بکر, عمر, عثمان غنی تمام کو کسی کو جواب نہیں آیا. حضور نے پوچھا بہترین عورت کون ہوتی ہے, بہترین خیر النساء, بہترین بی بی کون ہوتی ہے؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ کہنے لگی علی بڑی سادی سی بات تھی, سادی سی بات تھی, سمجھ نہیں آئی. کہ فاطمہ بتلا دو اتنی سادی ہے. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی سب سے بہترین عورت وہ ہوتی ہے نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی ہو. اگلے جملے بھی یاد رکھنے, نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی ہو. اور فرمایا نہ اس بی بی نے کبھی کوئی غیر محرم دیکھا ہو. صرف مرد پہ پابندی نہیں کہ وہ عورت نہ دیکھے, فرمایا عورت پہ بھی پابندی ہے کہ وہ بھی غیر محرم کا چہرہ نہ دیکھے. فرمایا بی بی نے بھی غیر محرم نہ دیکھا ہو, وہ خیر النساء ہے, وہ سب سے اعلیٰ. حضرت علی کہتے میں جھٹ سے آیا, پیچھے بیٹھا, بات ابھی جاری تھی, میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. میں نے کہا حضور میں بتاؤں؟ نبی پاک نے فرمایا بتلاؤ. تو کہتے میں نے کہا حضور بہترین بی بی وہ ہوتی ہے جس نے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے کبھی اسے دیکھا ہو. علی فرماتے ہیں میں نے جواب دیا تو میرے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور روئے اور فرماتے ہنستے مسکراتے اچانک صحابہ کے آنسو برسنے لگے. مجمع پہ کیف سا طاری ہو گیا, آنکھیں برسنے لگی.
ہم لوگ حضور کے رونے پر سکتے میں آ گئے، نظر اٹھائی تو جواب تو میں نے دیا تھا، تعریف میری ہونی چاہیے تھی، شاباش مجھے ملنی چاہیے تھی۔ میرے حبیب نے رو کے آنسو پوچھ کے فرمایا میں تمہیں کہتا نہیں الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ واقعی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، میں تمہیں کہتا نہیں رہتا؟ کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں صحابہ میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے علی جواب تو دے، شاباش بی بی صاحبہ کو ملے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور روئے ہیں تو آنسو میرے بھی چھلک ہی پڑے ہیں۔ فرمانے لگے لفظ میرے ہیں پر سوچ اس بیٹی کے ہے جس کی تربیت محمد عربی نے فرمائی ہے۔ فرمایا جملے میرے ہیں، ناقل میں ہوں، بات میں بیان کر رہا ہوں، لیکن پیچھے سوچ اس نور والی بیٹی کی ہے جس کو اپنے گھر کے اندر رہ کے آنگن میں رکھ کے رسول پاک نے پرورش فرمائی۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں حضرت علی میرے پاس دوڑے آئے اور کہنے لگے فاطمہ چل مسجد، پتہ نہیں حضور کو کیا ہو گیا ہے۔ حضور رو رو کے بےحال ہو گئے اور حضور حجرے میں رو رہے ہیں اور ہچکیوں کی آواز مسجد میں آ رہی ہے، چل ذرا چل کے حضور کی بات دیکھ کیا ہوا ہے، ہماری تو طاقت نہیں اندر جانے کی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ جھٹ سے پردہ اوڑا حاضر خدمت ہوئی، اندر گئیں، کہتی ہیں حضور کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو محبوب بیٹی کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی، سر سجدے سے اٹھایا، فرمایا فاطمہ آ گئی ہو؟ حضور آئی، فرمایا چل بیٹی تو بھی ہاتھ اٹھا اور میری امت کی بیٹیوں کے لیے دعا مانگ، چل تو بھی ہاتھ اٹھا میری امت کی بہنوں ماؤں کے لیے دعا مانگ۔ محبوبہ کیا ہوا؟ میرے حبیب نے فرمایا رات مجھے دکھایا گیا ہے دوزخ میں کچھ بیبیاں ہیں، ان کے بال فرشتوں نے باندھے ہوئے ہیں اور انہیں گرز مار رہے ہیں، وہ چیختی چلاتی ہیں اور مدد کے لیے پکارتی ہیں، وہ بڑی تکلیف میں ہیں۔ تو بی بی صاحب عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ان کی غلطی کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا وہ باریک دوپٹہ اوڑھتی تھی، وہ باریک دوپٹہ اوڑھتی تھی، ان کے بال چمکتے تھے، غیر محرموں کی نظر پڑتی تھی، انہیں دوزخ میں سزا ملے گی، وہ چلائیں گی چیخیں گی، ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا، چل تو ہاتھ اٹھا دعا مانگ۔ حضرت فاطمہ امت کو پیغام دیتی ہیں پردہ اوڑھ لو، حجاب میں آ جاؤ، اپنے آپ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو۔ دنیا میں نا پریشانیوں کے بہت سارے علاج ہیں، کوئی شخص بے سکون ہو جائے تو اس کے کئی سارے علاج لوگ بتاتے ہیں، بہت ساری ادویات نفسیات کے ڈاکٹر بتائیں گے، آپ کسی صوفی سے درویش سے عالم سے ملیں گے وہ وظیفہ بتلائے گا، کچھ لوگ آپ سے یہ کہیں گے کہ یہ پڑھا کریں، اس کا ورد زیادہ کیا کریں سکون ہوگا، یہ ساری باتیں درست ہیں، سارے علاج ہیں، پریشانی کا، بے چینی کا، بے قراری کا، ڈپریشن کا، انزائٹی کا، ذہنی دباؤ کا ایک علاج میں بھی آپ کو ایک حل میں بھی عرض کرنے لگا، اور میں جو حل عرض کرنے لگا ہوں میں بڑے تجربے کے بعد، بڑی غور و غوص کے بعد، کوئی جذباتی بات نہیں، کوئی خطیبانہ جملہ نہیں، کوئی کسی ادیب کا تراشا ہوا کلمہ نہیں، کوئی کسی شاعر کی بات نہیں، بڑی سمجھ کے ساتھ، بڑی غور کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ جس کو بڑی ٹینشن رہتی ہو نا، انزائٹی ہوتی ہو، ذہنی دباؤ ہو، ڈپریشن ہو، بلا وجہ بے چین ہو، وہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی شانیں بیان کیا کرے، حضور کی شانیں سنا کرے، نبی پاک کے جو فضائل ہیں نا قرآن پاک میں وہ سنا کرے۔ آپ کو پتہ ہے خوشامد بری چیز ہے، لیکن اپنی تعریف سن کے بھی کبھی کبھی نا بندے کا دل چلے، آپ اس کو تعریف نہ کہیں، وہ شاید ٹھیک نہیں ہوگا، حوصلہ افزائی کہہ لیں۔ اگر کوئی آپ کی حوصلہ افزائی کرے، کسی اچھے کام میں تعریف کرے تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے نا۔ کوئی شخص آپ سے کہے کہ میاں یہ تم نے بڑا اچھا کیا تو سکون ہوتا ہے، کوئی آپ کے لائے ہوئے تحفے کو اس کا خیر مقدم اچھے طریقے سے کرے تو طبیعت میں قرار آتا ہے۔ تو کوئی آپ کی تعریف کر دے، آپ کے والد کی تعریف کر دے، آپ کے قبیلے کی تعریف کر دے، آپ کے بچوں کی تعریف کر دے، آپ کے پڑھائے ہوئے شاگرد کی تعریف کر دے، آپ کی بنائی ہوئی عمارت کی تعریف کر دے، آپ کے کہے ہوئے شعر کی تعریف کر دے، کوئی بھی آپ سے وابستہ چیز کی تعریف کر دے، آپ کے کیے ہوئے کسی کام کی تعریف کر دے تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی ان سب سے کچھ بھی دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، اصل تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے جب کوئی مدینے والے محبوب کی تعریف کرتا ہے، جب کوئی حضور کا ذکر کرتا ہے، جب کوئی نبی پاک کی نعت کہتا ہے، جب کوئی حضور کا ذکر کرتا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضور کی شانوں سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، اور یہ مستقل وظیفہ رہا ہے اولیاء اللہ کا، یہ مستقل وظیفہ ہے صوفیاء کا۔ آپ کو پتہ ہے جن لوگوں نے سیرت کی کتابیں لکھی ہیں وہ زیادہ سکون میں کیوں تھے؟ جنہوں نے زندگیاں لگا دی ہیں حضور کی تعریف میں، ان کے کلیجے زیادہ ٹھنڈے کیوں تھے؟ اس لیے کہ حضور کا تذکرہ دل کو فرحت بڑی دیتا ہے، سکون بڑا دیتا ہے۔
کسی اور کی بھی بندہ تعریف کرے تو لوگ کہتے ہیں اسے کوئی لالچ ہے، اور اگر بندہ حضور کی تعریف کرے تو اچھا اس کا مزہ بڑا آتا ہے، اس کا لطف بڑا آتا ہے۔